بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان کی جنگ کا دوسرا دور، اس کا آغاز یو ایس ایس آر کی شکست اور افغانستان سے اس کی افواج کے انخلا سے شروع ہوا۔ یہ تقریباً 20ویں صدی کے آخری عشرے پر مشتمل ہے۔ اس دور نے پوری دنیا کی سیاسی صورتحال کو تبدیل کر دیا۔ اس دور میں طالبان افغانستان میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یو ایس ایس آر نے اپنی افواج کو واپس بلا لیا، اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل سسٹم اور پالیسیز میں تبدیلی کی، سینٹرل ایشین اسٹیٹس آزاد ہو گئیں اور اپنے آپ کو بحال کرنے کی طرف راغب ہو گیا۔ دنیا اس انداز سے بدلی کہ مغربی اور مشرقی جرمنی متحد ہو گئے اور جرمن ایک طاقت کے طور پر ابھرا۔ ایسٹرن یورپ نے اپنے گلے سے کمیونزم کے طوق کو اتار پھینکا اور اپنے آپ کو یورپ کی مین سٹریم میں شامل کیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ باہر بیٹھ کر اپنے آپ کو یونیپولر سسٹم اور ہیجمونک پاور کے طور پر آگے بڑھا رہا تھا۔ پہ گفتگو کریں گے پروفیسر ڈاکٹر ایاز محمد رانا۔ جنگ کا دوسرا راؤنڈ یعنی پہلا راؤنڈ ختم ہونے کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہوا، یعنی دوسرے راؤنڈ پر یو ایس ایس آر نے وڈرا کیا اور وڈرا کرنے کے ساتھ انہوں نے دو کام کیے، کیونکہ 1986 میں یو ایس ایس آر گلاسنوسٹ اور پرسٹرائکا کی پالیسی اختیار کر چکا تھا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اس کے لیے شاید سروائیو کرنا مشکل نہیں ہے، تو اس کے ساتھ یو ایس ایس آر یہاں جانے کے بعد اس نے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو آزاد کر دیا۔ پہلا کام یہ کیا اس نے۔ دوسرے نمبر پر یورپ کی ریاستیں جو تھیں، ایسٹرن یورپ کی ریاستیں، بلغاریہ، چیکوسلواکیہ، یہ ساری جو تھیں، وہاں پہ ان پر سے ہاتھ اٹھا لیا اور وہ ریاستیں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیمی ڈیموکریٹک یا ڈیموکریٹک سسٹم میں تبدیل کیا اور وہ یورپ کے مین سٹریم میں یورپین یونین کے کچھ رکن بنی اور اس میں داخل ہو۔ جرمنی جو ایسٹ اور ویسٹ میں منقسم تھا، تو وہاں پہ وہ ری یونیفائی ہوا اور اس طریقے سے جرمن جو ہے وہاں پہ انہوں نے ڈیموکریٹک سسٹم کو اختیار کر لیا۔ تو پورے دنیا کا وہ سیناریو بدل گیا، صورتحال بدل گئی۔ تو یو ایس ایس آر نے اپنے انٹرنل معاملات کو بھی درست کیا۔ وہاں پہ انہوں نے سیمی ڈیموکریٹک سسٹم ٹائپ نظام قائم کر لیا اور اپنے آپ کو جنگی لحاظ سے اور اسٹریٹجیکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتا رہا۔ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو انہوں نے آزاد ضرور کیا، لیکن اسٹریٹجک کنٹرول جو ہے ان کے اوپر انہوں نے یو ایس ایس آر نے رکھا اور یو ایس ایس آر جو ہے وہ رشیا میں بدل گیا۔ یو ایس ایس آر کی نئی ریاست رشیا میں بدل گئی اور اس نے کیموفلیج کیا اور اس دور میں وہ اپنے آپ کو اگلی جنگ کے لیے تیار کرتا رہا۔ دوسری طرف یو ایس اے کیونکہ وہاں موجود نہیں تھا، یو ایس اے نے وہاں پہ انٹرنل فورسز میں پاکستان نے انٹرنل فورسز کو اپنی حکومت بنانے کا موقع فراہم کیا۔ طالبان افغانستان میں قابض ہو گئے اور طالبان کو اگرچہ ریزسٹنس تھی لیکن وہ کم علاقوں میں ریزسٹنس تھی، کم لوگ تھے اور اس کے اوپر شاید قابو پایا جا سکتا تھا۔ لیکن ان حالات میں یو ایس اے اپنے آپ کو سنگل سپر پاور یا ہیجمونک اسٹیٹ کی طرف گامزن تھا اور اس طریقے سے اس کا راستہ یہاں صاف تھا۔ پاکستان اس پر اس لیے کہ پاکستان کی وہاں پہ براہ راست اس طرح مداخلت نہیں تھی، مجاہدین وہاں پہ فائٹ کر رہے تھے، تو وہ مجاہدین جو واپس آئے
ان کے لیے یا وہاں پہ جو مجاہدین تھے وہ واپس جا نہیں سکتے تھے اپنے ریاستوں میں، وہاں پہ ان کے لیے جگہ موجود نہیں تھی، تو ان کے لیے کوئی تدارک نہیں سوچا، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں کھولا گیا۔ طالبان نے ان کو اپنے گلے لگایا اور طالبان نے ان کو وہاں پہ اسپیس مہیا کی۔ تو یہ اس وقت صورتحال تھی۔ اس صورتحال نے ایک یعنی پوری دنیا بدل گئی، USSR چلا گیا، کولڈ وار ختم ہو گئی، یونی پاور یا سنگل سپر پاور کے لیے USA نے کوششیں شروع کر دی، اور اس میں مزید یہ ہوا جو یہاں پہ ہوا کہ جوز اور ہندو لابی، جس کی ایک بہت بڑی قوت ہے امریکن ریسرچ انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی، تو جوز لابی نے یہ محسوس کیا کہ فلسطین کے ساتھ اس کے جو جھگڑے ہیں کہ کہیں پہ مجاہدین جو ہیں یا افغان جو ہیں وہ فلسطین کی مدد کریں گے، تو اس لیے اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ ہندوستان نے اس لیے سمجھا کیونکہ ہندوستان میں بہت سی آزادی کی تاریخیں تھیں، ہندوستان ایکسٹریم اسٹیٹ بن چکا تھا، اور اس صورتحال میں کشمیر کے اوپر وہ قابض تھا۔ سکھوں کا بلیو سٹار آپریشن نے سکھوں کے اندر بڑی بے چینی پیدا کی ہوئی تھی۔ آسام کی ریاستوں میں وہاں پہ معاملات موجود تھے، اور نان مسلم اس سے مطمئن نہیں تھے، اور ساؤتھ تھی جو ان کی ذات پات کی تقسیم ہے، اس نے بھی جو ایک طبقہ تھا اس کو بددل کیا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں مجاہدین کشمیریوں کی یا ان تحریکوں کی مدد نہ کریں، حالانکہ ایسا کوئی پروگرام ان کا ظاہراً نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک ایسا ہوا پیدا کیا کہ شاید اب اسلام جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ مذہب ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ اس میں کچھ واقعات ایسے ہوئے، اور جبکہ صحیح صورتحال یہ تھی کہ مسلمان امریکہ کے اندر موجود ہیں اور وہ دوسرے شہریوں کی طرح ہی وفادار ہیں امریکہ کے، مسلمان ویسٹرن کنٹریز میں موجود ہیں اور وہ دوسرے شہریوں کے لیے اس میں موجود ہیں، مسلمان ریاستیں جو ہیں وہ زیادہ تر ویسٹ اور امریکہ کے اتحادی ہیں، ان کے تمام دولت جو ہے وہ اس کے بینکوں میں موجود ہے، جس سے امریکہ اور ویسٹ کا ایک معاشی پہیہ چلتا ہے، اور معاشی برتری ان کے پیسے کی وجہ سے ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو بھول کر سپٹمبر 11 کا ایک واقعہ ہوا، اس کی تحقیق کیے بغیر USA نے افغانستان میں اپنی فوجیں اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس کا ڈراپ سین تھا، حالانکہ ضروری یہ تھا کہ اس کی کوئی تحقیق کی جاتی اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جاتا۔ اتنا بڑا فیصلہ اور اسلاموفوبیا کا ایک نیا ہوا کریٹ کیا گیا، اور اصل اس کی ہڈن پاور یہ تھی کہ USA یہ سمجھتا تھا کہ وہ براہ راست اگر اس علاقے میں بیٹھے گا تو اس طریقے سے وہ گرم پانیوں پہ اور اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ایریا پہ قابض ہو جائے گا، اور پوری دنیا پہ اس کی ہیجمنی قائم ہو جائے گی۔ یہ دوسرے راؤنڈ کا ڈراپ سین تھا، اور اس نے ایک نئی دنیا کو جنم دیا، جو ہم کہتے ہیں کہ تیسرا راؤنڈ کیسے شروع ہوا اور اس میں کیا ہوا، یہ ہم نیکسٹ گفتگو میں بات کریں گے۔